بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم باقاعدہ تعبیرات خواب کا سلسلہ شروع کریں گے۔ اس سے پہلے بھی ہمارے اس چینل پر کچھ خوابوں کی تعبیرات کے حوالے سے ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں، لیکن آج جو ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں اس میں پہلا سلسلہ ہے سلسلہ تعبیرات خواب از امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین کرام، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تعبیر خواب کے حوالے سے امام ابن سیرین اس امت کا بہت بڑا نام ہے۔ اگرچہ حضرت امام جعفر صادق نے اور دیگر کچھ ہستیوں نے بھی خواب کی طرف خصوصی توجہ دی اور ان کی تعبیرات لوگوں کو بتائیں، لیکن امام ابن سیرین بہت بڑے معبر ہیں، ان کی مثال اس امت میں نہیں ہے۔ تو ان کی کتاب بہت مفصل کتاب ہے، ہم اس کتاب میں سے کچھ منتخبات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور یہ کوئی 10-12 عنوانات ہوں گے۔ پہلا عنوان ہے جی سلام، نکاح اور طلاق کے متعلق خواب اور ان کی تعبیریں۔ جس شخص نے خواب میں کسی مردہ عورت سے نکاح کیا وہ بامراد اور شاد کام ہوگا۔ اگر کسی کام میں اسے مایوسی ہو گئی تھی تو اب کامیابی نصیب ہوگی۔ یعنی خواب میں کسی مردہ عورت سے نکاح کرنے کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کا جو مقصد ہے، آپ کا جو کام ہے، اس میں آپ کامیاب ہوں گے اور وہ کام آپ کا پورا ہوگا۔ اور اس سلسلے میں اگر آپ کو پہلے مایوسی بھی ہو چکی تھی تو اب وہ مایوسی آپ کی امید میں بدل جائے گی، بلکہ خوشی اور کامیابی میں بدل جائے گی۔ جو خواب میں کسی کو سلام کرے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ شخص عنقریب کسی عورت سے نکاح کرے گا۔ جو خواب میں کسی کو سلام کرے، یعنی السلام علیکم کہے اور اس کے سلام کا جواب دے، تو جواب دینے والا شخص اگر جانا پہچانا ہے، یعنی جانا پہچانا یہ ہے کہ اپنی اولاد کی وجہ سے یا کسی اور سبب کی وجہ سے، کوئی دوستی، کوئی کولیگ ہوتا ہے، کوئی ساتھ کام کرنے والا، کوئی مزدور ساتھ کام کرنے والا، تو اگر وہ سلام کا جواب دینے والا شخص جانا پہچانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ سلام کرنے والے کا پیغام نکاح قبول کرے گا۔ یہ تو پہلی صورت ہو گئی۔ اور اگر سلام کا جواب نہ دے تو پیغام نکاح رد کرے گا، یعنی نہیں مانے گا۔ آگے ہے جی کہ اگر کسی ایسے شخص کو سلام کیا جائے جو غیر معروف ہے، جس کو آپ پہچانتے نہیں ہیں، یعنی سلام کرنے والا اسے نہیں جانتا، تو صاحب خواب، یعنی جس کو خواب آیا ہے، پردیس میں کسی جگہ نکاح کرے گا۔ آگے ہے جی کہ جو شخص خواب میں اپنی بیوی کو کسی دوسرے مرد سے نکاح کرتا دیکھے، اس کے اہل خاندان والوں کو خیر و برکت نصیب ہوگی۔ یعنی اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی کسی دوسرے کے ساتھ اس کا نکاح ہو رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کے خاندان والوں کو خیر و برکت نصیب ہوگی۔ اگلا خواب ہے جی کہ جو شخص، یعنی شخص سے مراد مرد، خواب میں کسی ایسی نوجوان عورت سے نکاح کرے جسے وہ نہیں جانتا، تو تعبیر اس کی یہ ہوگی کہ صاحب خواب اپنے کسی دشمن پر فتح مند ہوگا، کسی دشمن پر فتح حاصل کرے گا اگر وہ اسے جانتا ہے۔ اور پھر ان دونوں میں کوئی دشمنی بھی نہیں تو صاحب خواب کو خیر و برکت نصیب ہوگی۔ ہاں، اگر جانتا ہے اور کوئی دشمنی نہیں تو پھر ایسی صورت میں خواب دیکھنے والے کو خیر و برکت نصیب ہوگی، اور جس نے نکاح کیا ہے، یعنی خواب کی بات ہو رہی ہے خواب میں، تو اس سے نفع پہنچے گا۔ آگے ہے جی کہ جو شخص خواب میں دولہا بنے
اور دلہن وہ عورت ہو جسے وہ جانتا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ مرد نکاح کرے گا یا پھر سلطنت میں، بادشاہی میں غلبہ حاصل کرے گا۔ آگے جی کہ جو شخص خواب میں دولہا بنے مگر دیکھے کہ دلہن کوئی نہیں، یعنی صرف اپنے آپ کو بس اس نے دولہا بنا ہوا دیکھا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی بھی موت قریب ہے۔ آگے ہے جی کہ جو شخص خواب میں اپنی بیوی کو طلاق دے وہ اپنے مرتبے سے معزول ہوگا، یعنی اس کی عزت گھٹے گی۔ آگے ہے جی کہ اگر کوئی شخص خواب میں کسی اندھی اور لنگڑی لولی لڑکی سے نکاح کرے، اس حال میں کہ نہ نکاح کا کوئی اہتمام نظر آئے، نہ ڈھول باجے سنائی دیں اور نہ خوشی کی کوئی رسم دیکھنے میں آئے، تو تعبیر یہ ہوگی کہ صاحب خواب حاکم وقت کی بیٹی یا کسی اور قریبی عزیزہ سے شادی کرے گا، خواہ وہ پہلے شادی شدہ ہو، یعنی خواب دیکھنے والا۔ اگلا خواب جی، اگر مذکورہ بالا خواب، اس خواب کے حوالے سے ایک بات یہ ہے کہ اگر مذکورہ بالا خواب میں شادی کا اہتمام ہو، ڈھول باجے ہوں، کھانا وغیرہ پک رہا ہو، غرض ہر شے کا انتظام موجود ہو۔ پہلی صورت تو یہ تھی کہ کوئی انتظام ہو ہی نہیں رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ یہ خواب ہے اور اس میں سب کچھ ہو رہا ہے، تو ہر چیز کا انتظام دکھائی دے، تو صاحب خواب مرض الموت میں گرفتار ہوگا یا شاہی حکم سے قتل کر دیا جائے گا۔ اگلا خواب، اگر اچھی بھلی عورت خواب میں کسی اندھے سے شادی کرے تو وہ کسی ایسے مرد کے پلے پڑے گی جو اسے فروخت کرے گا، جو اسے بیچ ڈالے گا۔ اگلے خواب جی، امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ جو شخص خواب میں دیکھے کہ وہ اپنی بیوی کے متعلق طلاق نامے پر دستخط کر رہا ہے، تو تعبیر یہ ہوگی کہ اس کی بیوی اسے داغ مفارقت دے جائے گی، موت یا کسی اور سبب سے۔ اور اگر کسی شخص کو دیکھے کہ وہ کسی طلاق نامے پر دستخط کر رہا ہے، تو صاحب خواب اور دستخط کرنے والے ہر دو کے حق میں باعث برکت ہے۔ اور بعض اہل علم تعبیر یہ بتاتے ہیں کہ صاحب خواب اس شخص کی بیوی سے نکاح کرے گا جو طلاق پر دستخط کر رہا ہے، یعنی جو طلاق نامے پر دستخط کر رہا ہے صاحب خواب اس کی بیوی سے نکاح کرے گا۔ اگر مطلقہ عورت، یعنی جو طلاق یافتہ عورت ہوتی ہے، اگر مطلقہ عورت خواب میں اپنے سابق شوہر سے مجامعت کرے، یعنی ایک عورت ہے اس کو طلاق ہو گئی ہے لیکن خواب میں وہ دیکھتی ہے کہ پہلے اپنے شوہر کے ساتھ ہم بستری کر رہی ہے، میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے، تو تعبیر یہ ہوگی کہ وہ کسی رنڈوے مرد کے ساتھ بدکاری کرے گی یا اس کے ساتھ رہ پڑے گی، یعنی حرام کام میں پڑ جائے گی۔ آگے امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عالم دین خواب میں کسی ایسے مرد اور عورت کا نکاح پڑھائے جنہیں وہ نہ جانتا ہو، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس نے خواب سے پہلے بیداری میں جو نکاح پڑھایا تھا، یعنی جاگنے میں جو اس نے نکاح پڑھایا تھا عام روٹین میں، وہ جائز نہ تھا۔ ہاں، اس کی اب جو ہے وہ جس کو خواب آیا ہے اس کی دینداری پر منحصر ہوگی یہ تعبیر۔ تو اگر وہ مرد صالح ہے تو پھر معبرین کی یہ تعبیر درست ہو سکتی ہے، واللہ تعالی عالم۔ اور بعض اس کی تعبیر یہ بتاتے ہیں کہ صاحب خواب کے اپنے ایمان اور مذہب میں کوئی بڑا فتنہ ہوگا، یعنی وہ دین سے باغی ہو جائے گا یا کوئی فساد برپا کرے گا۔ آگے امام فرماتے ہیں جی کہ اگر کوئی شخص خواب میں کسی ایسی لڑکی سے نکاح کرے جو بالغ نہ ہو، ازرو شریعت یا دستور اسلامی جو بھی قانون چل رہا ہے ملک میں اس کے مطابق، تو اس سے نکاح حلال نہ ہو، تو پھر تعبیر اس کی یہ ہے کہ صاحب خواب کے دینی و دنیاوی حالات بعین ہی اس لڑکی کے دینی و دنیاوی حالات کی طرح ہوں گے۔ اگلا خواب جی، جو شخص خواب میں ایسے زن و شوہر کو نکاح کرتا دیکھے جو مر چکے ہیں، وہ دو عورت بھی مر چکی ہے، مرد بھی مر چکا ہے، لیکن یہ خواب دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ ان کا نکاح ہو رہا ہے آپس میں، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ خود اور اس کی بیوی دونوں کی عمر لمبی ہوگی۔
اور اگر اس کی بیوی نہیں، یعنی وہ شادی شدہ نہیں ہے، تو تعبیر یہ ہوگی کہ وہ ان مردہ میاں بیوی کی اولاد میں سے کسی سے نکاح کرے گا، اور اگر ان کی اولاد موجود نہیں تو صاحب خواب بے اولاد مرے گا۔ یہ اگلی اس کی تعبیر ہے، اور اس کی عمر بہرحال بہت لمبی ہوگی۔ اس سلسلے میں امام ابن سیرین نے جو سلام اور نکاح اور طلاق کے حوالے سے تعبیریں بیان کی، اور ہم ان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے آخری خواب، اگر کوئی عورت خواب میں اپنے شوہر کو چنبیلی کے پھول دے، یعنی گلدستہ پیش کرے، تو اسے شوہر طلاق دے دے گا۔ سامعین و ناظرین، اگر اس ویڈیو سے آپ نے کچھ سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔